السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے اور جناب جی گرمیوں کو بھی بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جناب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو خود اپنے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ آپ میں وہ کون سی خوبیاں ہیں جو لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی بنا پر لوگ آپ کو ایک خاص کیا کہتے ہیں القابات کہہ لیں جس سے نوازتے ہیں۔ جی ہاں، آپ بہت مضبوط خاتون ہیں، آپ بہت حوصلہ مند ہیں، آپ بہت پازیٹیو ہیں، آپ بہت بہادر ہیں۔ اس طرح کے الفاظ جب آپ سنتے ہیں تو آپ ایک دم دیکھتے ہیں کہنے والے کی طرف کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یقیناً وہ آپ ہی کے بارے میں کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو حوصلہ مند، مضبوط، پازیٹیو، پرعزم کہلوانے کے لیے وہ کیا باتیں ہیں جو لوگ آپ میں نوٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس طرح سے وہ نوازتے ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلی بات تو ہے یہ جو کامیاب لوگ ہیں، جو کامیاب خاص طور پہ عورتیں ہیں، ان میں کیا ایسی خوبیاں ہوتی ہیں، کون سی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، میں جہاں تک سمجھتی ہوں ایسے لوگ خاص طور پہ خواتین جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت پازیٹیو ہے، بہت حوصلہ مند ہے، ان میں ایک خوبی تو سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے ماضی کو نہیں دہراتی رہتی۔ ماضی ان کے لیے ایک لرننگ پروسیس تو ہو سکتا ہے، لیکن ماضی میں گم رہنا ان کو پسند نہیں ہوتا اور ماضی میں وہ کھوئی نہیں رہتی اور ماضی کی میزریز کو خاص طور پہ یا مشکل ٹائم جو ماضی میں اگر انہوں نے دیکھا ہو، ہارڈ شپس دیکھی ہو، تو ان کو وہ ہر وقت دہرا کے لوگوں کو بتا کے لوگوں کی سمپتی گین کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اور حوصلہ مند خواتین کے بارے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اس طرح سے حوصلہ مند ہوتی ہیں کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہیں لیتی۔ بعض لوگ چھوٹی سی بات اگر کسی نے ان کو کہہ دی ہے تو پورا دن بلکہ ہفتوں وہ اس کمنٹ کو اپنے دماغ میں دہراتی رہتی ہیں، اس نے ایسا کیوں کہا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، اور اس طرح سے وہ دوسرے کا تو نقصان اس میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی ذات کو تکلیف دیتی رہتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پازیٹیو، حوصلہ مند، باہمت خواتین میں ایک یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے کمنٹس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتی، بلکہ وہ اس کے برعکس سوچتی ہیں۔ اگر ان کے بارے میں کسی نے نیگیٹو کمنٹ کیا تو وہ اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ یہ کمنٹ بالکل غلط ہے اور ان کی ذات پر کسی طرح سے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ان کی یہ نشانی ہوتی ہے، دوسرا وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتی گوسپس میں، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتی اپنے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے، اور پھر وہ اپنے ٹائم کا بہت مقصد اور کریٹیو جو چیزیں ہیں اس میں وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں۔ ایسی خواتین اگر اکیلی بھی ہوں تو ان پہ وہ جمود طاری نہیں ہوتا جو کہ ایسی خواتین میں ہوتا ہے جو ہر وقت شور ہنگامہ، دوسروں کی کمپنی، دوسروں کی تعریف اور اس کے ہنگاموں میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ کریٹیو خواتین جو ہیں وہ اپنا ٹائم کسی نہ کسی کریٹیو کام میں سرو کرتی ہیں۔ اگر میں نے ماشاءاللہ اس وقت میرے کریڈٹ پہ 28 پبلشڈ بکس ہیں اور موسٹ پاپولر بکس ہیں، تو اس کا کریڈٹ مجھے آپ ضرور دیں کہ میں نے اپنے جو فارغ ٹائم تھا اس کو کتنے پازیٹیو انداز میں بسر کیا، نہ صرف کتابیں تحریر کی بلکہ بہت سے کریٹیو کام کیے۔ آرٹ کی دنیا میں نے شاید ہی کوئی شعبہ ہو جس کو میں نے ٹچ نہ کیا ہو، یا پھر اگر ٹچ کیا ہے تو اس کو بام عروج پر میں نے ہر صورت میں پہنچایا ہے، چاہے وہ شعبہ پینٹنگ سے ہو، چاہے وہ شعبہ سوشل ورک سے ہو، چاہے وہ شعبہ دوسروں کی ہیلپ کرنے سے ہو، چاہے دوسروں کو ہنر سکھانے سے ہو، یا خود کوئی نہ کوئی نیا ہنر سیکھنے سے ہو۔ میں نے 10 سال بریکی پریکٹس میں لگائے۔ پریکٹس اس طریقے سے کہ فرسٹ لیول کیا، سیکنڈ کیا، تھرڈ کیا، اور اس کے بعد ماسٹرز اس میں کرنے کے بعد
बेपनाह प्रैक्टिस की रखी की, और अब भी अगर मुझे कोई तकलीफ़ छोटी मोटी होती है, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो पेन हो, मैं रेकी से ही उसकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हीलिंग करती हूँ। जी हाँ, तो आई थिंक कि बाहिम्मत पॉजिटिव पुरअज़्म ख़वातीन की निशानियों में से एक ये निशानी ज़रूर होती है कि वो अपने टाइम को किसी न किसी हुनर को सीखने, किसी न किसी आर्ट से रिलेटेड होने में सर्व करती हैं। जी हाँ, दूसरों की बातों की टो में कभी नहीं रहती। मुझे कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि किसी के बारे में मैं जानूँ वो क्या करता है, कैसा रहता है, कैसे नहीं रहता, उसके क्या हालात हैं। हाँ, अगर किसी के बारे में मुझे पता चले कि आजकल उसका टेंस टाइम गुजर रहा है या उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आई हुई है, तो मैं उससे पूरी एम्पैथी करूँगी, पूरी एम्पैथी उससे रखूँगी। जी हाँ, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी का मैं फ़र्क फिर कभी आपको बताऊंगी। इसी तरह डिप्रेशन और एंग्जाइटी का भी बहुत फ़र्क है, उसके बारे में भी मैं आपसे कभी मैं बात करूंगी। तो जनाब, जो ऐसे कामयाब लोग होते हैं, ये जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो बाहिम्मत लोग होते हैं, बासलाहियत लोग होते हैं, उनकी एक निशानी ये होती है कि अपने मकसद को सेट करके उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि कामयाबी के रास्ते में पेशो हम तो आते हैं, लेकिन उनको अबूर कैसे करना है और उन पर से हमने कामयाबी गुज़र के कामयाबी कैसे हासिल करनी है। और कामयाब लोग भी वही होते हैं जो हज़ार मुश्किलात के बावजूद हौसलामंद रहते हैं। कभी भी वो मायूसी की बात नहीं करते कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। मैं जब अच्छे पढ़े लिखे वेल ऑफ लोगों को ये बात कहते सुनती हूँ कि नहीं ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इस मुल्क के हालात कभी बदल ही नहीं सकते, तो मैं उनको कहती हूँ कि मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफ्र है। अल्लाह ताला ने मायूसी के बारे में ये फरमाया है, तो हम क्यों मायूसी की बात करते हैं? हम क्यों नहीं ये सोचते कि अच्छा भी हो सकता है? कौमों की ज़िंदगी में बहुत से पेशोकम आते हैं, बहुत सी मुश्किलात आती हैं और फिर उनमें से वो निकल भी आती हैं। कभी टर्की को यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था, सिक पर्सन ऑफ यूरोप कहा जाता था। फिर देखे उनको कमाल अतातुर्क मिला और उसने किस तरह टर्की को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो इस तरह मायूसी गुनाह है, कभी मायूसी की बातें करनी नहीं चाहिए। मैं तो जब कोई जहाँ मायूसी की बातें कर रहा होता उनको मैं ज़रूर टोक देती हूँ। हमेशा उनकी मायूस कुन बातों में से कोई ना कोई उनको पहलू निकाल के तो दिखाने की कोशिश करती हूँ जो कि कामयाबी की तरफ लेकर जाता है या उसमें कोई खुशगवार ताल्लुक भी बनता है। क्योंकि जो कामयाब लोग होते हैं, जो हौसलामंद लोग होते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, वो जानते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए क्या छोड़ना और क्या हासिल करना होता है, और वो लेट गो करना चाहते हैं, लेट गो करना जानते हैं। उनका विजन बहुत क्लियर होता है और उनको पता होता है कि उनका गोल क्या है। मुझे बहुत छोटी उम्र से मेरा गोल था कि मैं कोई साहिब किताब बन सकूं। जी, बहुत छोटी एज से। मुझे ये कहने में कोई तामल नहीं, ये कहने में मुझे कोई भी आर नहीं है कि मुझे बहुत छोटी उम्र से उन सब चीज़ों का अदराक था जो मैं ज़िंदगी में हासिल करना चाहती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत ने मेरे लिए वो हालात पैदा किए, मुझे ऐसे लोगों से मिलवाया जिनका तावन मुझे हासिल रहा और मैं अपने मकासद में कामयाब रही। मैंने उस चीज़ का कभी गम नहीं किया जो मेरे दायरा इख्तियार से बाहर थी। मैंने उस चीज़ के लिए कभी तासुफ़ नहीं किया, मैंने उस चीज़ के लिए कभी क्रेव नहीं किया जो मुझे पता है, जो मैं जानती हूँ कि वो मेरे दायरा इख्तियार से बाहर है। यानी एक ऐसी चीज़, एक ऐसे हालात जिन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं, और मैं उनको कभी भी ये नहीं कहूँगी कि हाय मुझे ये क्यों नहीं मिला, हाय मुझे वो क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैं जानती हूँ अव्वल तो मुझे यकीन होता है कि वो मेरे लिए चीज़ जो है वो मेरे हक़ में इसी तरह बेहतर थी कि वो मुझे ना मिले, और जनाब जी इसी तरह मैं सोचती हूँ कि उसका ना मिलना मेरे हक़ में अल्लाह ताला ने उसके बदले में मुझे और कितनी नेमतों से नवाजा। जी हाँ, तो कामयाब, पॉजिटिव, बाहिम्मत, बाअज़्म लोग जो हैं
ہوتے ہیں نا وہ ان کا ویژن بہت کلیئر ہوتا ہے، بہت کلیئر ہوتا ہے، اور ان کا گول بھی بہت کلیئر ہوتا ہے کہ ان کو زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے، ان کو زندگی میں کیا بننا ہے. تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو امپروو بھی کرتے رہتے ہیں اور ریجیکٹ نہیں ہوتے. کامیاب لوگ جو ہیں، پازیٹیو لوگ جو ہیں، پرعزم لوگ جو ہیں، حوصلہ مند لوگ جو ہیں، خاص طور پہ خواتین ریجیکٹ نہیں ہوتی، وہ تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. ہمیں پوسٹنگ کے سلسلے میں پاکستان سے چھوٹے بڑے جن شہروں میں بھی جانا پڑا، میں نے بہت خوش دلی سے نہ صرف ان شہروں کو ایکسیپٹ کیا بلکہ وہاں جا کے لوگوں کی، وہاں کے رہنے والوں کی زندگیوں کو بھی میں نے پوری طرح پازیٹیو اور اچھا اور پر رونق بنانے کی پوری کوشش کی. جب ہماری پوسٹنگ ملتان ہوئی تو لوگوں نے ایک طرح سے ترس کھایا کہ وہی وہاں تو جا کے پردہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا سو واٹ، میں پردہ کر لوں گی، مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے. اور پھر ملتان کی زندگی میں تو کہتی ہوں بہت خوبصورت میری زندگی تھی. وہ 3 سال جو ہے انتہائی خوشگوار تھے. کوکنگ کلاسز میری جو تھیں وہ ایک طرح سے کلب کا درجہ حاصل کر گئی، جس میں بڑی بڑی ذمہ داریاں آتی تھی، جن کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی تھی. وہ آتی تھی صرف اس لیے کہ ایک ایسی جگہ ہم جا رہے ہیں جہاں ہمیں سیکھنے کو ملے گا، جہاں ہمیں کچھ لرن کرنے کو ملے گا، اور ہم گھر کی فضا میں سے نکل کر کسی پر لطف جگہ پہ ہم جا رہے ہیں. جی ہاں، تو اس طرح سے جو پازیٹیوٹی ہے وہ آپ کی زندگی کو نہ صرف خوشگوار بناتی ہے بلکہ کامیابی کے راستے آپ کے لیے کھولتے چلی جاتی ہے. آپ دماغ میں عزم کر لیں، آپ اپنے دماغ میں ایک ارادہ بنا لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ سیکھنا ہے، مجھے یہ مقصد حاصل کرنا ہے، تو آپ کے لیے راہیں خود بخود کھل جاتی ہیں. مایوسی کو کبھی اپنے نزدیک نہ آنے دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 6 ہفتے میرے جو بازو پہ پلاسٹر چڑھا رہا، اس دور میں میں نے ایک لمحے کے لیے بھی میں نے نہیں سوچا کہ میرا بازو ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ مجھے لگتا تھا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور الحمدللہ بہت حد تک ٹھیک ہو گیا. ابھی میں کوکنگ نہیں کر رہی ہوں، لیکن میرا بازو ماشاءاللہ سمجھے کہ 80-85% ٹھیک ہو چکا ہے. میں روزمرہ کے سارے کام خود کرتی ہوں، اور اس کے بعد جناب جی آپ کے ساتھ ولاگ بنا رہی ہوں. کوکنگ کے ولاگ بنانے میں بھی تھوڑا سا موسم کا بھی اثر ہے کہ آج کل اتنی شدید گرمی ہے کہ کچن میں جا کے تو ریکارڈنگ کرنا تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہے. لیکن جب میں نے ارادہ کر لیا تو کوئی مشکل میرے راستے میں حائل نہیں ہوگی. میں جب ارادہ کر لوں گی تو پھر گرمی ہو یا سردی ہو، میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا دوں گی. جی ہاں، ابھی تھوڑا سا میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے اپنے بازو کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ میں مکمل طور پر 100% ٹھیک ہو جاؤں. اس دوران میں نے ریکی بھی کی اپنے بازو پہ، اور جناب جی اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا تو ہے پازیٹیو پوائنٹ سے. لیکن جب کوئی مجھے یہ کہتا ہے نا کہ آپ بہت پازیٹیو ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں اس کے لیے کچھ تھوڑی سی آپ کو اسٹرگل بھی تو کرنی پڑتی ہے. آپ کو آٹو سجیشن سے بھی کام لینا پڑتا ہے. کچھ آپ نے اپنا حوصلہ خود بھی بڑھانا ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے تو ٹھیک ہے، آپ کو مائنڈ خدا نے الحمدللہ دیا، لیکن اس کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو عزم رکھنے کے لیے، اس کو پازیٹیو رکھنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہوتا ہے. 100% آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ چونکہ قدرتی طور پر ایسے ہیں لہٰذا اس پہ آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت تھی. جی نہیں، اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ بدلنا بھی ہوتا ہے. لچک بھی ہونی چاہیے، اور جہاں پہ آپ نے سٹینڈ لینا ہے وہاں پہ آپ سٹینڈ لینے کے لیے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں. جی ہاں، جہاں آپ کا دل اور دماغ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں یہ بات صحیح ہے اور مجھے اس کے اوپر قائم رہنا ہے. جی ہاں، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں آپ کو یہ آج کی ولاگ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ بعض اوقات آپ کے بارے میں جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا دیکھتے ہیں آپ کے اندر جس کے بعد یہ آپ کی ذات کے بارے میں اس طرح کی کمنٹ کرتے ہیں. باحوصلہ، باہمت، پرعزم، پازیٹیو، اور یہ اور وہ اور وہ. اس کے اندر، اس خاتون کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ
آپ کے بارے میں اس طرح کی رائے قائم کرتے ہیں۔ تو آج ایسے اول تو آج دل چاہا کہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ گپ شپ کروں کیونکہ کچھ دن ہو گئے تھے۔ دوسرا یہ کہ جب میں یہ سوٹ پہنتی ہوں نا، یہ کلر اور یہ دوپٹے کا دیکھیں پرنٹ جو ہے، یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ واقعی ہی کلرز جو ہے نا وہ آپ کے موڈ پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک تو اس سوٹ کی تعریف بہت ہوتی ہے۔ جب میں نے یہ لون کا سوٹ پہنا، اور بہت مہنگا بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے 2000 کا تھا شاید یہ سوٹ، تو اس کی اتنی تعریف ہوتی ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کلر بہت سوٹ کرتا ہے۔ جی ہاں، تو مجھے خود بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ کلر مجھے پہن کے نا میری طبیعت فریش اپ ہو جاتی ہے۔ ایک یلو کلر مجھے بہت پسند ہے، ایک مجھے پنک کا ایچ اینڈ ایوری شیڈ مجھے بہت پسند ہے، اور یلو کا بھی جیسے مسٹرڈ مجھے بہت پسند ہے۔ تو پھر میں فیل کرتی ہوں کہ میرا موڈ ایلیویٹڈ ہے۔ اور دیکھیں کلرز آپ کی شخصیت کے اوپر، آپ کے موڈ کے اوپر واقعی ہی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک بار میں نے کلرز کے بارے میں کافی لمبا ولاگ بنایا تھا، اگر آپ بہت پیچھے جائیں تو کہیں نہ کہیں میرے ولاگ میں آپ کو وہ مل جائے گا۔ جی ہاں، تو اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنے دوپٹے کی میں نے خود ہی اتنی تعریف بھی کر دی، اور پھر میں نے آپ کے ساتھ وہ تعریف شیئر بھی کر دی۔ یہ سوٹ جب ختم ہو جائے گا تو میرا خیال ہے اس دوپٹے کے ساتھ میں ایک عدد پلین بلو سوٹ بنا لوں گی، جس کے ساتھ یہ دوپٹہ بہت اچھا لگے گا۔ ٹھیک، تو جناب جی ایک بار پھر آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ بتائیے کہ یہ کلر، یہ پرنٹ مجھے کیسا لگ رہا ہے؟ ٹھیک، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ اللہ میاں آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور پازیٹیو رکھے، اور ہر نیگیٹو چیز جو آپ کے سامنے کہی جاتی ہے اس میں سے آپ کوئی نہ کوئی پازیٹیو نقطہ نکالنے میں کامیاب رہے۔ ٹھیک، اللہ حافظ۔ ابھی مجھے کچن میں جانا ہے، اور مجھے ابھی کے لیے کلیجی پکانی ہے۔ انہیں کلیجی بہت پسند ہے، لیکن میرے ہاتھ کی بنی ہوئی جس سٹائل سے میں بناتی ہوں وہ انہیں کلیجی کا سٹائل بہت پسند ہے۔ اس میں کچھ بھی نہیں کرنا، کلیجی کو تھوڑے سے دودھ میں آپ ڈپ کر کے رکھ دیں، اور اس کے بعد چھلنی میں ڈالیں۔ کچھ دیر بعد 15 منٹ کے بعد چھلنی میں سے دودھ نکل جائے گا، اور آپ نے ایک فرائنگ پین لینا ہے۔ اگر آپ روٹائنامک آپ کے پاس ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ کوئی بھی بھاری پیندے والا آپ لے لیں۔ اس میں ادرک لہسن کی پیسٹ ڈالیں، آئل ڈالیں، اور جب آئل گرم ہو جائے، لہسن ادرک کی پیسٹ بھی اچھی طرح گرم ہو جائے تو آپ کلیجی ڈال دیں، اور اس کے اوپر آپ نمک ڈالیں، کالی مرچ ڈالیں، اور اس کو جسٹ اسٹر فرائی کریں ذرا سا، بہت زیادہ آپ نے نہیں پکانا۔ آنچ تیز رکھیں تاکہ اس کے جوسز جو ہے نا اس کے اندر سیل ہو جائے۔ آنچ ہلکی ہوگی تو کلیجی پانی چھوڑ دے گی، اور آپ کو پھر وہ پکاتے پکاتے کلیجی سخت ہو جائے گی۔ کلیجی میں پانی بالکل نہیں ڈالنا، اپنے ہی جوسز کے اندر وہ بالکل گلی ہوئی ہوگی۔ اور پھر پیاز کے باریک باریک لچھے کاٹیں، وہ اس کے اوپر ڈالیں، ہری مرچیں ڈالیں، ہرا دھنیا ڈالیں، اور اسی پین کے سمیت آپ سرو کر دیں حبی کی فرمائش کے اوپر۔ جی ہاں، یا اپنے لیے بھی بنائیں، اپنے آپ کو بھی ٹریٹ دیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت کرتے رہیں، نہیں، اپنے آپ کا بھی بہت خیال رکھیں، اور اپنے آپ کو کبھی نہ کبھی ٹریٹ بھی دیا کریں۔ جی ہاں، اوکے، ونس اگین، اللہ حافظ۔